امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ تو کہتے ہیں پورا قرآن علی 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 سے بھرا ہوا ہے، ہر سورے میں علی کا وجود ہے، اور پھر دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کو سورہ حمد میں سمیٹا ہوا ہے، اور پھر آپ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ پورے سورہ حمد کو بسم اللہ میں سمیٹا ہوا ہے، اور پورے بسم اللہ کو نقطے میں سمیٹا ہوا ہے۔ اب ذرا مجھے بتائیے اور تفسیر کیجئے، آپ نے جب فرمایا کہ پورا قرآن علی ابن ابی طالب کے لیے ہے، قرآن میں تو علی سمجھ میں آتا ہے، ذرا یہ بتائیے سورہ حمد میں علی کہاں ہے؟ امام رضا نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو اللہ بار بار فرما رہا ہے صراط المستقیم، کیا علی کے سوا کوئی اور بھی صراط مستقیم ہے؟ یا علی، علی کے سوا کوئی اور بھی صراط مستقیم ہے؟ پھر اللہ اسی سورہ حمد کو ہمراہ قرآن بسم اللہ میں سمیٹتا ہے۔ اسی لیے میرا مولانا فرماتا ہے کہ میں اس بسم اللہ کے با کا نقطہ ہوں کہ جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی کر رہا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ دن میں 10 مرتبہ کیجئے۔ بحث یہ تھی کہ اگر آپ کے اندر استقامت نہیں ہے، شجاعت نہیں ہے، بہادری نہیں ہے، ایک چیز پر اڑا رہنا آپ کو نہیں آتا، تو آپ راہ علی پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ علی کی راہ میں قائم رہنے کے لیے استقامت کا مظاہرہ بڑا ضروری ہے۔ ہزار پریشانیاں آئیں گی، ہزار مشکلات آئیں گی، اللہ تبارک و تعالی انبیاء کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے انا ارسلنا قبلک من رسول، ہم نے اس سے پہلے بھی رسول کو بھیجا، اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ اے نبی، آپ سے پہلے بھی ہم نے انبیاء کو بھیجا، رسول کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد ان کا اور ان کے اہل و عیال کا امتحان لیا، انہیں مشکلات میں مبتلا کیا۔ کس لیے مشکلات میں مبتلا کیا؟ تاکہ وہ امتحان دے سکیں۔ یعنی خدا بتانا چاہ رہا ہے یہ جو راستہ تم نے منتخب کیا ہے، جس راستے کا تم نے انتخاب کیا ہے، اس راستے میں بغیر امتحان آپ کی کامیابی نہیں ہے۔ ہم جگہ جگہ تمہارا امتحان لیں گے، لوگ تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، تم تک و تنہا رہ جاؤ گے، پھر تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا اکثریت کی طرف جائیں یا اقلیت کی طرف جائیں۔ رشتہ دار تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، پھر تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم رشتہ داروں کی بات مانیں یا حق کی بات مانیں۔ جنگ جمل میں ام سلمہ کا ایک غلام، یا بنا بر روایت جناب ابو ذر غفاری کا غلام ام سلمہ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد مسکراتے ہوئے عرض کرنے لگا کہ بی بی، میں جنگ جمل میں گیا ہوا تھا، میں نے رخ موڑا تو دیکھا بڑے بڑے نام تھے، بڑی بڑی شخصیات تھیں، بڑے بڑے چہرے تھے، میں کنفیوز ہو گیا۔ جناب اتنے بڑے بڑے چہرے، کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے بڑے چہرے غلط ہو سکتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ اتنی بڑی بڑی شخصیات جو رسول اللہ کے آگے پیچھے گھوما کرتے تھے، آگے پیچھے گھوما کرتے تھے، اس میں بھی ایک نزاکت ہے۔ آگے پیچھے گھوما کرتے تھے، رسول اللہ کے ہمراہ ہوا کرتے تھے، حد تو یہ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ رہنے والی بھی تھی، رسول اللہ کے ساتھ والی بھی تھی، کہ میں کنفیوز ہو گیا، میں پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا۔ یہ ام سلمہ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ جناب ام سلمہ کے چہرے پہ شکن طاری ہوئی کہ پھر تم گئے کس کی طرف؟ کہ گیا تو انہی کی طرف تھا، اور تھا بھی ان کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے یہ سادہ مزاج افراد جو علم و عمل سے دور ہوتے ہیں، ان کے لیے تو اکثریت حجت ہوتی ہے۔ جو ہر شے سے غافل ہوں، جنہیں قرآن و حدیث کا علم نہ ہو، ان کے لیے بس ایک ہی جملہ، جناب ہمارے ابو اس طرف کھڑے تو ہم بھی ابو کے ساتھ ہیں، ان کے لیے یہی جملہ ہے، اس کے علاوہ کوئی جملہ تو ہے نہیں۔ یہی حال کچھ وہاں ہوا کہ گئے تو ہم انہی کے ساتھ تھے،
اور اس ارادے سے گئے تھے کہ جناب یہ غلط تھوڑی نہ ہو سکتی ہیں، جب بہت سارے لوگ جو ان کے ساتھ تھے یہ غلط تھوڑی نہ ہو سکتے ہیں کہ میں انہی کے ساتھ رہا، صبح سے ظہر تک ان کے ساتھ کھڑا رہا، ظہر کی نماز ادا کی، نماز کے درمیان یاد آ گئی ایک حدیث، نماز کے درمیان ایک حدیث یاد آ گئی کہ کون سی حدیث؟ کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، رسول گرامی نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ بس جیسے یہ یاد آیا میں نے سارے چہروں کو چھوڑا، علی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ بھائی رسول گرامی نے فرمایا علی حق ہے، علی حق ہے۔ یہ امتحان ہے، خدا کی قسم امتحان ہے، امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں رسول سے فرما رہا ہے ہم نے آپ سے پہلے والے انبیاء کو مبتلا کیا مصیبتوں میں، ان کا امتحان لیا۔ اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون، ہم نے پریشان کیا، پوری پوری قومیں چھوڑ کے چلی گئی۔ مثال دیتے ہیں جناب آپ نے کتنے شیعہ کیے، بعض اوقات ہوتا ہے فلاں صاحب اتنے خدمت گزار ہیں، آپ نے کتنی مذہب کی خدمت کی، کتنے لوگوں کو شیعہ کیا۔ میں نے کہا جو شیعہ ہیں انہی کو شیعت پہ باقی رکھو، یہی سب سے بڑا عمل ہے۔ انہی کے عقائد و ضوابط ٹھیک ٹھاک رکھو، یقین کرو اہل بیت اطہار کے سامنے سرخرو ہو جاؤ گے۔ وگرنہ اگر عدد کی آپ بات کریں گے تو آپ سے گزارش ہے جناب آپ بتائیے جناب نوح نے کتنے لوگوں کو سدھارا تھا؟ تاریخ دان تشریف فرمائے جناب نوح کی زندگی کتنی تھی؟ 50 سال کی زندگی پہ مولوی کے گریبان پکڑے کھڑے ہیں بیچارے۔ 2500 سال کی زندگی کس کی تھی؟ حضرت نوح 900 سال تبلیغ کی، نبی رہے، کشتی میں کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے؟ یہ بھی عدد زیادہ ہے، روایات میں نام 2 4 5 کے بھی یا اس سے کم کے بھی۔ جو نوح اپنے بیٹے کو بچا نہ سکا، بیٹا مخالف ہو گیا، اللہ نے اسی قصے کو نمونہ عمل کے طور پہ رسول گرامی کی خدمت میں رکھا۔ رسول آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ گھبرائیں نہیں۔ یہ جو اکثریت آپ کے خلاف کھڑی ہے اس سے گھبرائیں نہیں، اس سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا، لوگوں نے قتل کر دیا۔ علی آپ گھبرائیں نہیں، علی آپ گھبرائیں نہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہم نے آپ کو جو 4 5 لوگ دیے ہیں وہ ان سب پہ بھاری ہیں۔ ایک ابوذر ان لاکھوں کے برابر ہے، ایک قمبر ان سب کے برابر ہے، ایک مقداد جو ہم نے آپ کو دیا ویسا کائنات میں کسی کو نہیں دیا۔ بھائی اسی قمبر و مقداد و ابوذر پہ فخر کیجئے آپ۔